پیارے اسلامک دوستو، یہ ایک زندگی بدل دینے والا سچا واقعہ ہے۔ یہ کہانی ایک نوجوان لڑکی اور اس کی شادی کی ہے۔ جیسا کہ دنیا کے ہر گھر میں شادی کے لیے بے شمار تیاریاں کی جاتی ہیں اور لڑکی کو سجایا اور سنوارا جاتا ہے، اسی طرح یہ ماجرا اس گھر میں بھی تھا۔ نکاح سے پہلے اس گھریلو لڑکی کو تیار کیا گیا اور پھر مغرب کی صدا بلند ہوئی، یعنی اذان ہوئی۔ اس نوجوان لڑکی نے اٹھ کر مغرب کی نماز ادا کی اور پھر مغرب کے بعد اس لڑکی کا میک اپ کیا گیا۔ میک اپ کے بعد وقت گزرتا گیا اور عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس نیک لڑکی نے جب عشاء کی اذان کی صدا سنی تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید مغرب کے لیے کیا گیا اس کا وضو اب قائم نہیں رہا۔ اس کے بعد وہ وضو کرنے کے لیے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف روانہ ہونے لگی۔ وہ لڑکی ابھی وضو کرنے کی تیاری کر رہی تھی کہ اس کی ماں اس کے کمرے میں آئی اور اس سے پوچھا کہ وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس لڑکی نے اپنی ماں کو بتایا کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، وہ چاہتی ہے کہ دوبارہ سے وضو کر کے اپنی نماز ادا کرے، کیونکہ اس کے بعد شادی کی رسمیں نہ جانے کب تک جاری رہیں گی۔ اس ماں نے حیران ہو کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور اسے سمجھانے کے انداز میں کہا، جو تم نے اتنا اچھا میک اپ کیا ہے، یہ سارا میک اپ تمہارے وضو کرنے سے ختم ہو جائے گا، اور کہا کہ اب وقت نہیں ہے کہ تم دوبارہ میک اپ کر سکو۔ اگر شادی میں تم بنا میک اپ چہرے کے ساتھ مہمانوں کے سامنے جاؤ گی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا مذاق بن کر رہ جائے۔ کیا تمہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں؟ وہ لڑکی مسکرا کر اپنی ماں سے کہنے لگی، اس وجہ سے پریشان ہو رہی ہو آپ، لیکن مجھے ڈر اور خوف صرف اللہ کا ہے اور میں اس کی نظر میں خوبصورت ہونا چاہتی ہوں۔ اس نیک لڑکی کو وضو کرنے کا ذرا بھی غم نہیں تھا۔ اپنی ماں سے یہ کہہ کر وہ لڑکی آگے بڑھی اور وضو کیا۔ اس کو اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ لوگ اس کو بغیر میک اپ کے دیکھ کر کیا کہیں گے، اس کو تو بس اپنے رب کے سامنے سرخرو ہونا تھا۔ اس کے بعد اس نے نماز پڑھنا شروع کی اور اس نماز میں اس نے وہ لطف و مزہ پایا جو اسے پوری زندگی میں نصیب نہیں ہوا تھا۔ نماز میں اس نے آخری سجدہ کیا، اس سجدے کے بعد وہ نہ اٹھ سکی۔ ایسا سجدہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس نیک لڑکی کا سجدے کی حالت میں انتقال ہو گیا۔ اس سے عظیم اور خوبصورت موت کیا ہو سکتی ہے؟ اور جب اس کی والدہ اس کو بلانے کے لیے کمرے میں آئیں تو وہ کافی دیر تک آوازیں دیتی رہیں، اور جب قریب جا کر اس کو ہلایا تو معلوم ہوا کہ کچھ دیر پہلے سجدے کی حالت میں ہی وہ لڑکی اس جہان فانی سے کوچ کر گئی ہے۔ ذرا تصور کیجئے اس ماں کی حالات کا۔ اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہتی تھی کہ رب کی خوشی لوگوں کی خوشی سے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن پیارے دوستو، آفرین ہے ایسی ماں کے صبر پر بھی۔ اور اس ماں نے کہا کہ تم صرف اللہ کے نزدیک خوبصورت بننا چاہتی تھی، اللہ کے قریب ہونا چاہتی تھی، اور اللہ نے تمہیں اس حالت میں موت دی جس حالت میں دنیا کا ہر ایک مسلمان چاہتا ہے۔ لیکن ایسی موت صرف کچھ لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے یہاں بہت ہی قرب والے ہوں۔ پیارے اسلامک دوستو، ذرا سی دیر کے لیے تنہائی میں جا کر سوچئے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ 4 دن کے بعد آپ کو مر جانا ہے تو کیا آپ اپنے باقی کے 4 دن کیسے گزاریں گے؟ گناہوں سے توبہ کر لیں گے، لوگوں کے ساتھ اپنے سارے معاملات درست کر لیں گے، ساری اکڑ، ساری انا، سارا غرور کسی کونے میں جا کر سو جائے گا۔ ہمیں بس ایک ہی فکر ہوگی کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن دوستو، یہ سب ہم اس وقت کریں گے جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا چند دن کے بعد انتقال ہو جائے گا۔ لیکن پیارے دوستو، موت کا کوئی پتہ نہیں کہ کب آ جائے۔ یہاں پر تو ہم سب خیالاتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہمیں کیسے جھوٹ بولتے ہیں، کیسے حرام کھاتے ہیں، کیسے حرام کماتے ہیں، کس کے لیے؟ بس اس چند دن کی زندگی کے لیے جس نے چند ہی دن کے بعد ختم ہو جانا ہے۔ اے اللہ، ہمارے دل و دماغ سے دنیا کو نکال دے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زندگی فانی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔